السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ ملک پیٹ میں برقی کا سروس وائر گر جانے سے آتش زدگی، شیرخوار بچی اور اس کو بچانے کی کوشش کرنے والا پڑوسی جاں بحق۔ ایکسپریس وے پلر نمبر 27 کے پاس سڑک عبور کرنے کی کوشش میں ایک خاتون ہلاک۔ ہائی کورٹ کی تقسیم مطالبے کے ساتھ احتجاج جاری رکھنے تلنگانہ وکلاء کا فیصلہ، وزیر قانون کو یادداشت کی پیشکشی۔ تلنگانہ سے عازمین حج کی 15,473 تازہ درخواستیں وصول، مارچ کے تیسرے ہفتے میں قرعہ اندازی۔ اور فرضی تعلیمی اسنادات کی تیاری اور فروخت کا ریکٹ بے نقاب، 3 افراد گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ سلیم نگر کالونی ملک پیٹ کے ایک مکان میں برقی کا سروس وائر ٹوٹ کر گر جانے کے نتیجے میں شدید آگ لگ گئی۔ جلتے ہوئے گھر سے 8 ماہ کی شیرخوار بچی کو بچانے کی کوشش میں بچی کے علاوہ پڑوس کے ہمدرد شخص بھی جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق سلیم نگر کالونی میں واقع 2 منزلہ مکان کی اوپری منزل پر برقی پہنچانے والا تار ٹوٹ کر دیوان خانے کے صوفہ سیٹ پر گر پڑا، جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ اوپری منزل پر 4 بچے کھیل رہے تھے، جبکہ دیگر افراد خاندان نیچے مصروف تھے۔ آگ دیکھ کر 3 بچے تو وہاں سے نکل گئے، لیکن 8 ماہ کی بچی وہیں پھنس گئی۔ چیخ و پکار سن کر پڑوسی 50 تا 55 سالہ محبوب علی بچی کو بچانے کے لیے اوپر گئے۔ آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ دھوئیں اور دم گھٹنے کی وجہ سے محبوب علی اور شیرخوار معصوم دونوں جاں بحق ہو گئے۔ اس افسوسناک واقعے کی اطلاع ملتے ہی متعلقہ رکن اسمبلی احمد بلالہ وہاں پہنچ گئے اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کی۔ انہوں نے مرحومین کے ورثاء کو پرسہ دیا اور حکومت کے ممکنہ مدد فراہم کرنے کے لیے نمائندگی کا تیقن دیا۔ ایکسپریس وے کے پلر نمبر 27 کے پاس پیش آئے ایک حادثے میں سڑک عبور کرنے والی خاتون اپنی جان گنوا بیٹھی۔ چہارشنبے کی صبح کے اوقات میں 26 سالہ کویتا، جو چنئی شاپنگ مال میں کام کرتی تھی، سڑک عبور کر رہی تھی کہ ایک تیز رفتار موٹر سائیکل سوار نے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ اسے دواخانہ منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ علاج کے دوران فوت ہو گئی۔ آصف نگر پولیس موٹر سائیکل سوار کو گرفتار کر کے تحقیقات کر رہی ہے۔ تلنگانہ وکلاء نے ہائی کورٹ کی تقسیم کے مطالبے کے ساتھ اپنا احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وکلاء نے سیکریٹریٹ میں وزیر قانون اندرا کرن ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے ایک یادداشت بھی پیش کی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر زور دیا کہ وہ وکلاء کے ساتھ دلی جا کر مرکز پر دباؤ ڈالیں۔ وکلاء نے ہائی کورٹ کے احاطے میں نافذ دفعہ 144 کو برخاست کرنے اور پولیس عملے کو فوراً ہٹا لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ وکلاء کا مطالبہ تھا کہ تقسیم کا عمل مکمل ہونے تک کوئی تقررات نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری طرف وزیر قانون اندرا کرن ریڈی نے کہا کہ ہائی کورٹ کی تقسیم کا معاملہ صرف وکلاء تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ پورے تلنگانہ کا ہے۔ وزیر کا بھی ماننا ہے کہ تقسیم سے پہلے تقررات سے تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے بھی گورنر سے نمائندگی کی ہے کہ مرکز پر دباؤ ڈالیں۔ علیحدہ ہائی کورٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے تلنگانہ وکلاء کی طرف سے چلو سیکریٹریٹ ریلی کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ چنانچہ اندرا پارک کے پاس وکلاء کی کثیر تعداد جمع ہوئی تھی۔ جب وکلاء نے سیکریٹریٹ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ وکلاء نے اس موقع پر نعرے بازی کرتے ہوئے علیحدہ ہائی کورٹ کے فوری قیام کا مطالبہ کیا۔ گرفتاری کے دوران حالات کشیدہ دیکھے گئے۔ پولیس کے ساتھ وکلاء نے بحث و تکرار بھی کی۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے چہارشنبے کو راج بھون پہنچ کر گورنر ESL نرسمہن سے ملاقات کی۔ تلنگانہ اسمبلی بجٹ اجلاس، گورنر کے خطبے اور دیگر امور پر اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا۔
واضح ہے کہ 7 مارچ سے تلنگانہ اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے۔ اسمبلی کے مجوزہ بجٹ اجلاس کے پیش نظر جمعرات کو ریاستی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے۔ حج 2015 کے لیے ریاستی حج کمیٹی کے تحت قرآن اندازی کا مارچ کے تیسرے ہفتے میں انعقاد عمل میں آئے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ حج کمیٹی کے اسپیشل آفیسر ایس اے شکور نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ حج کے لیے درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ 2 مارچ مقرر کی گئی تھی۔ سفر مقدس کے لیے تلنگانہ سے 15,473 تازہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جبکہ محفوظ زمرے کے تحت 1,539 درخواستیں وصول ہوئیں۔ آندھرا پردیش سے جملہ 3,825 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ ایسے شکور نے بتایا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آندھرا پردیش کی حج کمیٹی کے ساتھ یادداشت مفاہمت کے تحت تلنگانہ حج کمیٹی آندھرا کے عازمین کی بھی خدمت انجام دے گی۔ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے مجوزہ بجٹ اجلاس کے بیک وقت انعقاد کے تناظر میں دونوں اسمبلیوں کے اسپیکرز اور کونسل صدور نشین کا چہارشنبے کو اجلاس منعقد ہوا۔ اسمبلی میں وزرائے اسمبلی، وزراء اور ارکان مقننہ کے داخلوں کے راستوں سے متعلق اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسمبلی میں ارکان کے داخلے کو لے کر اعتراضات بھی کیے گئے، تاہم بتایا گیا ہے کہ 3 دن تک ارکان کی کسی بھی گیٹ سے آمد و رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ اگر اس سلسلے میں مشکل پیش آتی ہے تو ایک اور اجلاس طلب کرتے ہوئے مسئلے کی یکسوئی کی جائے گی۔ کانگریس رکن کونسل محمد علی شبیر نے ٹی آر ایس کے 101 وعدوں کو شاہی فرمان کی شکل میں وزیر اعلیٰ کو روانہ کیا ہے۔ مکتوب کی طرح روانہ کیے گئے اس فرمان میں وزیر اعلیٰ کو یہ یاد دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آخر انہوں نے 101 میں سے کتنے وعدوں کو پورا کیا ہے۔ محمد علی شبیر نے وزیر اعلیٰ سے اس سلسلے میں جواب بھی طلب کیا ہے۔ کانگریس رکن کونسل نے کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ نے جواب نہیں دیا تو اسمبلی اور کونسل میں اس معاملے پر حکومت کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ شبیر نے بتایا کہ کے سی آر نے اب تک صرف 3 وعدوں پر عمل کیا ہے۔ ڈکن کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے طلباء نے قومی سطح پر بنگلور میں منعقد ہونے والے ریسلنگ کے مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے ایک معیاری کارٹ تیار کیا ہے۔ قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے کارٹ کے بارے میں تفصیلات معلوم کی اور معائنہ کیا۔ اس کارٹ کو تیار کرنے والی ٹیم کے ذمہ دار نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے 6 مہینوں کے کم عرصے میں مذکورہ کارٹ کو تیار کیا ہے، جس کا وزن 90 کلو ہے اور اس میں 15 سافٹ ویئر استعمال کیے گئے ہیں۔ انہوں نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی، قائد مقننہ مجلس اکبر الدین اویسی کے علاوہ اس پروجیکٹ کے سپروائزر کرنے والوں سے اظہار تشکر کیا۔ شادی مبارک اسکیم کے تحت مائنورٹی ویلفیئر آفس سنگاریڈی کی جانب سے کلکٹر آفس میں ایک پروگرام منعقد ہوا جس میں ریاستی وزیر ہریش راؤ نے شرکت کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ مذکورہ اسکیم سے استفادے کے لیے لڑکے کے لیے آدھار کارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ زیرو بیلنس اکاؤنٹ میں اگر اسکیم کی رقم جمع نہیں ہو رہی ہے تو متعلقہ افراد بینک سے تفصیلات معلوم کریں۔ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے درخواست گزار دور دراز علاقوں سے صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک انتظار کر رہے تھے۔ اس موقع پر 51 درخواست گزاروں کو ہریش راؤ کے ہاتھوں چیکس منظوری کے سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ اس موقع پر درخواست گزاروں نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بڑی دھوم دھام سے اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن مختلف وجوہات کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ حکومت نے صرف 3 دنوں میں رقم جاری کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے متعلقہ محکمے کے عہدیداروں پر الزام عائد کیا کہ وہ لاپرواہی سے کام لیتے ہوئے درخواستیں غائب کر رہے ہیں۔ شادی مبارک اسکیم اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے تحت محکمے کو 850 درخواستیں موصول ہوئی تھیں، جن میں 558 درخواستیں منظور کی گئی ہیں۔ اس موقع پر مائنورٹی لونز کے لیے 40 درخواست گزار کے لیے 30,30,000 روپے منظور کیے گئے ہیں۔ نامپلی کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے نامپلی کے سرکاری دواخانے کا دورہ کیا۔ انہوں نے مریضوں سے ملاقات کی اور دواخانہ اور انتظامیہ کے تعلق سے تفصیلات حاصل کیں۔ اس موقع پر محبان مجلس کی جانب سے مریضوں میں پھلوں کی تقسیم کا اہتمام کیا گیا تھا، جسے رکن اسمبلی کے ہاتھوں مریضوں میں تقسیم کیا گیا۔ جعفر حسین معراج نے بتایا کہ مجلس اتحاد المسلمین اس دواخانے کو
کارپوریٹ دواخانوں کی طرز پر ترقی دینے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں اور بہت جلد اسے مثالی دواخانہ بنایا جائے گا۔ ملک پیٹ کے پلٹن علاقے میں مقامی مجلس کے تعاون سے ایک میڈیکل کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں شوگر کے معائنوں کے علاوہ موسمی اور وبائی امراض بالخصوص سوائن فلو کی احتیاطی دوائیں تقسیم کی گئیں۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اس کیمپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر مجلس کے سابقہ رکن بلدیہ منہاج الدین اور مقامی ذمہ دار شجاع اللہ خان ایڈوکیٹ ظفر سالار بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے بھی یاقوت پورے کے علاقے میں ایک ہیلتھ کیمپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر مختلف دواخانوں کے ڈاکٹرز نے مریضوں کے مفت معائنے کیے اور ان میں دوائیں بھی تقسیم کی گئیں۔ مقامی افراد نے کثیر تعداد میں استفادہ کیا۔ اس موقع پر سابق رکن بلدیہ خواجہ بلال بھی موجود تھے۔ وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی نے سیکریٹریٹ میں تلنگانہ اوورسیز مین پاور کمپنی کے لوگو کی رسم اجرا اور ویب سائٹ کا افتتاح انجام دیا۔ وزیر داخلہ نے اس موقع پر بتایا کہ قانونی طور پر کمپنی کی طرف سے 6 افراد کو بیرونی ممالک کے ویزے بھی جاری کیے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس کمپنی کا مقصد عوام کو قانونی طور پر بیرونی ممالک میں روزگار فراہم کرنا ہے۔ اگر اسے مستحکم کیا گیا تو عوام کو فائدہ ہوگا۔ یہ کمپنی محکمہ لیبر کے تحت کام کرے گی۔ اس موقع پر محکمہ لیبر کے سیکریٹری آر وی چندراودن اور کمپنی کے ڈائریکٹر کے آر نائک بھی موجود تھے۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ تیلگو دیشم اور بی جے پی کو اپنا سیاسی مفاد عزیز ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر شیلا جنات نے کہا کہ آندھرا کے مفادات کا خیال رکھنا چھوڑ کر چندرا بابو نائیڈو تلنگانہ میں دورے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے مفادات کے لیے کانگریس ارکان پارلیمنٹ مسلسل جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ تیلگو دیشم قائدین خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سابق وزیر بی ستیہ نارائنا نے اس موقع پر کہا کہ چندرا بابو نائیڈو صرف اپنے سیاسی کاروبار کو وسعت دینے کے لیے دلی کے دورے کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر برقی جگدیشور ریڈی نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو پر تلنگانہ کے عوام نے بھروسہ کیا تھا، لیکن بار بار وہ تلنگانہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے چندرا بابو نائیڈو کے دھوکے کا شکار تلنگانہ کے عوام انہیں کسی حالت میں بھی معاف نہیں کریں گے۔ جگدیشور ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کے کسانوں کے ساتھ بھی چندرا بابو نائیڈو نے زیادتیاں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کریم نگر میں جب چندرا بابو نائیڈو برقی کے معاملے پر بات کر رہے تھے، اس وقت دلی میں جاری اجلاس میں تلنگانہ کو برقی نہ دینے کے لیے آندھرا کے عہدیدار مطالبہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 8 مہینوں کے دوران چندرا بابو نائیڈو نے تلنگانہ حکومت کے لیے صرف مشکلات پیدا کی ہیں۔ جگدیشور ریڈی نے کہا کہ کارپوریشن کی تقسیم، گوداوری اور کرشنا کے پانی کی تقسیم کے معاملے پر بھی مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں۔ سابق رکن پارلیمنٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ انہیں راستے کا دانیہ کہنے والے کے سی آر جگدیشور ریڈی کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے کہا کہ جگدیشور ریڈی کی دھاندلیوں کے پورے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں۔ اگر 6 ماہ تک کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی تو یہ تمام ثبوت اے سی بی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ انہیں جگدیشور ریڈی کا لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کرانا چاہیے اور انٹیلیجنس تحقیقات کے بعد ہی انہیں کلین چٹ دینا چاہیے۔ کانگریس کے رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے بھی کہا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو کو آندھرا کی فکر کرنی چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدھاکر ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں دورہ کر کے جے تلنگانہ کا نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پانی اور برقی کے مسئلے پر تلنگانہ کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے سی آر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کے سی آر نے 30% رقم بھی خرچ نہیں کی ہے، جس سے طلباء، ملازمین اور بے روزگار سبھی پریشان ہیں۔ ٹی آر ایس کے رکن کونسل کے پربھاکر نے بھی آندھرا کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پربھاکر نے کہا کہ کسانوں کے لیے چندرا بابو نائیڈو جھوٹی محبت ظاہر کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا چندرا بابو نائیڈو نے تلنگانہ کے زرعی شعبے کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ٹی آر ایس رکن کونسل نے کہا کہ تلنگانہ کے کسانوں کو ہر محاذ پر مدد کرنے کے لیے ٹی آر ایس حکومت ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ پانی اور برقی کے مسئلے کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
کے پربھاکر نے کہا کہ ضمنی انتخابات کے پیش نظر چندر بابو نائیڈو نے بابلی کے پاس دھرنا دیا تھا اور اس سے عوام بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ کانگریس کے رکن کونسل رام موہن نے اسپیکر سے ملاقات کرتے ہوئے ارکان اسمبلی کے حقوق کے لیے مراعات شکنی کی نوٹس حوالے کی۔ اس سلسلے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رام موہن نے کہا کہ وزراء سرکاری اجلاس میں سابق ٹی آر ایس ارکان اسمبلی کو طلب کر رہے ہیں جبکہ منتخب ارکان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی طرف سے بھی پروٹوکول کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے۔ کانگریس کے رکن اسمبلی سمپت نے کہا ہے کہ پارٹی بدلنے والے قائدین کے خلاف کارروائی کے لیے CLP کی طرف سے عدالت میں درخواست داخل کی گئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے پارٹی سے انحراف کرنے والے ارکان مقننہ کے خلاف عدالت کی طرف سے نوٹس جاری کیے جانے کا خیر مقدم کیا۔ سمپت نے کہا کہ پارٹی بدلنے والوں کے خلاف کارروائی ہونے تک وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ TNGOs نے گریجویٹ حلقے کے کونسل انتخابات میں تلنگانہ تحریک میں نمایاں رول ادا کرنے والوں کو ووٹ دینے کی اپیل کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے TNGOs کے لیڈر رویندر ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کون ان کا لیڈر ہے اور کون ان کی بھلائی کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ نریندر ریڈی نے کہا کہ نلگنڈا، محبوب نگر، رنگا ریڈی، کھمم اور حیدرآباد گریجویٹ رائے دہندوں کو تلنگانہ کی ترقی کے لیے کام کرنے والوں کو ہی منتخب کرنا چاہیے۔ تلنگانہ کیسری کا خطاب جیتنے والے محمد بن غوث الجابری نے دارالسلام میں قائد مقننہ اکبر الدین اویسی سے ملاقات کر کے ایوارڈ دکھایا۔ انہوں نے اکبر الدین اویسی کی گل پوشی بھی کی۔ اس موقع پر مجلسی اراکین اسمبلی معظم خان اور کوثر محی الدین کے علاوہ آندھرا کیسری عبداللہ بن غوث الجابری، علی بن غوث الجابری، محمود اولغی اور حسن بن علی جابری بھی موجود تھے۔ تلنگانہ BJP کے صدر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ TRS حکومت انتخابی ضابطۂ اخلاق کی کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کو جس کی ضرورت ہے اس پر توجہ دینے کے بجائے کمیشن قائم کیے جا رہے ہیں۔ کشن ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت SC/ST کے مرکز کے 75% فنڈز کی اجرائی نہیں کر رہی۔ گورنمنٹ اسکولز پراپرٹی ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ عوام کے مکانات کے سامنے کچرا ڈالا جا رہا ہے۔ کشن ریڈی نے اعلان کیا کہ جمعرات کو وہ ٹیکس وصولی کے خلاف اندرا پارک پر دھرنا دیں گے۔ پنجاگٹا کے علاقے میں گیس سلنڈر پھٹنے سے ٹفن سینٹر کی چھت اڑ گئی۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ مونا ہوٹل میں چہارشنبے کے دن پیش آیا، جس میں سلنڈر پھٹنے سے ٹفن سینٹر کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ ٹفن سینٹر کا ساز و سامان بھی تباہ ہو گیا۔ پنجاگٹا پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ عرب گلی یاقوت پورہ کے ایک مکان میں پکوان گیس خارج ہونے کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ مقامی افراد نے بروقت امدادی کارروائی کرتے ہوئے آگ بجھائی اور مکینوں کو بحفاظت بچایا۔ مالک مکان محمد یوسف نے بتایا کہ انڈین گیس ایجنسی کی جانب سے فراہم کیے گئے سلنڈر کا واچر ڈھیلا تھا۔ اس کی اطلاع گیس ایجنسی کے ذمہ داروں کو دی گئی تھی، لیکن انہوں نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ سلنڈر سے مسلسل گیس کے اخراج کی وجہ سے آگ لگی۔ گولکنڈہ کے علاقے میں لاوارث پڑی ہوئی ایک خاتون کو بروقت طبی امداد سے بچا لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ نامعلوم افراد نے چند دن پہلے ایک ضعیف خاتون لکشمی کو آٹو رکشہ میں لا کر اسے کٹورا ہاؤس کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ مقامی افراد نے اس کی اطلاع متعلقہ رکن اسمبلی کوثر محی الدین کو دی۔ کوثر محی الدین نے خاتون کو دواخانہ منتقل کر کے علاج کروایا، جس سے ضعیف خاتون کی حالت بہتر ہو گئی۔ دواخانے کے پیرامیڈیکل اسٹاف نے خاتون کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ضعیف خاتون کے رشتہ دار گولکنڈہ کے دواخانے سے ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ شمس آباد ایئرپورٹ کے کسٹم عہدیداروں نے ملیشین ایئر کے 2 مسافروں کو گرفتار کر کے 1200 گرام سونا برآمد کیا ہے۔ گرفتار شدہ مسافر ملیشین ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر MH198 کے ذریعے شمس آباد ایئرپورٹ پہنچے تھے، جن کا تعلق سری لنکا سے ہے اور وہ کوالالمپور سے حیدرآباد آ رہے تھے۔ کسٹم عہدیداروں نے ان کی سکیننگ کی اور سونا برآمد کیا۔ ساؤتھ زون پولیس نے فرضی تعلیمی اسنادات کی تیاری اور فروخت کے ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایڈیشنل DCP ٹاسک فورس کوٹی ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جی وینو گوپال،
ایم موہن اور مظہر خان MBA گریجویشن B.Tech اور دیگر مختلف کورسز کے فرضی صداقت نامے تیار کیا کرتے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ ضرورت مند طلباء سے بھاری رقم کے عوض فرضی صداقت نامے فروخت کیے جا رہے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ وینو گوپال مختلف یونیورسٹیز کی نقلی تعلیمی اسنادات تیار کرتا تھا اور وہ مظہر اور موہن کو صداقت نامے فراہم کیا کرتا تھا۔ پولیس نے مصدقہ اطلاع ملنے پر تینوں کو گرفتار کرتے ہوئے مختلف یونیورسٹیز کے 75 فرضی اسنادات، لیپ ٹاپ، سیل فونز اور سٹیمپس بھی ضبط کر لیے۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ملک پیٹ میں برقی کا سروس وائر گر جانے سے آتش زدگی، شیرخوار بچی اور اس کو بچانے کی کوشش کرنے والا پڑوسی جاں بحق۔ ایکسپریس وے پلر نمبر 27 کے پاس سڑک عبور کرنے کی کوشش میں ایک خاتون ہلاک۔ ہائی کورٹ کی تخصیص مطالبے کے ساتھ احتجاج جاری رکھنے تلنگانہ وکلاء کا فیصلہ، وزیر قانون کو یادداشت کی پیشکشی۔ تلنگانہ سے عازمین حج کی 15,473 تازہ درخواستیں وصول، مارچ کے تیسرے ہفتے میں قرعہ اندازی۔ اور فرضی تعلیمی اسنادات کی تیاری اور فروخت کا ریکٹ بے نقاب، 3 افراد گرفتار۔ خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔